چلیے عزیز طلباء، عربی گرامر میں علم صرف کی چلنے والی مشہور کتاب منشعب کا ہم سبق نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج کا اپنا سبق رہے گا کرما یکرم کرمن و کرامتن، یہ والی گردان۔ اس سے پہلے میں اس کی تحقیق کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے میزان الصرف مکمل پڑھ لی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے اچھے طریقے سے یاد ہونا بالکل ضروری ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے، ٹھیک۔ اور منشعب کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ مضطرد کے 5 باب ہیں، ان 5 بابوں میں سے آپ نے 4 باب پڑھ لیے۔ پہلا باب آپ نے نصر ینصر نصرا فهو ناصر، اور اس میں آپ نے مکمل تحقیق اور ایک ہی مصدر سے 5000 صیغے آپ نے نکالنا سیکھے۔ دوسرا باب آپ نے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب پڑھا، اور اس میں بھی آپ نے مکمل تحقیق، ٹھیک۔ تیسرا باب سمع یسمع سمعا فهو سامع، اور چوتھا باب فتح یفتح فتحا فهو فاتح۔ یہ آپ نے 4 باب پڑھ لیے ہیں، اور ہر ایک مصدر سے میں نے آپ کو 5000 صیغے نکالنا اور ان 5000 صیغوں کا معنی الگ الگ اور گردان کی تحقیق اچھے سے میں نے آپ کو سمجھائی، ٹھیک۔ آج کا اپنا سبق ہے باب پنجم، یعنی مضطرد کا آج ہم لاسٹ باب اس کتاب کے اعتبار سے باب پنجم 5واں باب پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ دیکھیے کتاب میں باب پنجم 5واں باب، بر وزن فعل یفعل بضم العین فیہما۔ 5واں باب ہے فعل یفعل کے وزن پر، یعنی اب جو ہم پڑھیں گے تو جیسے فعل میں عین پر ضمہ ہے اور یفعل میں مضارع میں عین پر ضمہ ہے، اسی طریقے سے جو اس کے وزن پر جو مصدر آئے گا اس میں بھی اسی طریقے سے عین پر ضمہ اور مضارع میں بھی اور ماضی میں بھی رہے گا۔ انہوں نے بولا بر وزن فعل یفعل، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماہرین فن صرف نے حرف اصلی اور زائد کو پہچاننے کے لیے اس فا عین لام کو جو ہے نا ترازو یعنی میزان، جس کو ہم ترازو اور معیار قرار دیا ہے کہ آپ فا عین لام کی جگہ کسی بھی مصدر کے حروف کو رکھ کر کے دیکھ لیں، جو ان کے مقابلے میں آئیں وہ اصلی ہوں گے اور ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ زائد ہوں گے، ٹھیک۔ اس لیے بولتے ہیں بر وزن فعل یفعل۔ اب یہی کیوں متعین کیا، میں نے آپ کو یہ مستقلاً سبق آپ کو بتا دیا ہے نا، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات آئے کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں ہے، یہ ایسا یہ کیا ہے، تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اختیار آپ کو۔ آگے بیان کیا بضم العین فیہما، ان دونوں میں عین کے ضمے کے ساتھ۔ کن دونوں میں؟ یہ ہما ضمیر جو ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ ماضی اور مضارع ان دونوں کی تثنیہ کی ضمیر ہے نا، ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی فعل یفعل جو ماضی اور مضارع ہیں ان کی طرف لوٹ رہی ہے، ان دونوں میں عین کے ضمے کے ساتھ۔ یعنی فعل میں عین پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور یفعل میں عین پر کیا ہے؟ اس میں بھی ضمہ ہے، ہاں، تو اس لیے کہا بضم العین فیہما کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں پر ضمہ، یعنی عین کے ضمے کے ساتھ، ٹھیک۔ اور جو اس وزن پر آئے گا سمجھ لیجیے، دیکھیے آگے بدا کے این باب لازم است و بیشتر اسم فاعل ای بر وزن فعیل می آیت چون الکرم والکرامت بزرگ شدن۔ دیکھیے کہنے تم بدا کے، تم جان لو کہ کیا جان لو کہ ای باب لازم است، یہ باب لازم ہے۔ لازم ہے کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا یہ باب لازم ہے، اس سے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پہلے ابھی ہم نے جو 4 باب پڑھے ہیں وہ لازم نہیں بلکہ وہ متعدی تھے۔ تو ہمیں پہچاننا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ لازم کیا ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے پہچانیں کہ یہ باب لازم آئے گا۔ کسی بھی مصدر کو، کسی بھی مادے کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ متعدی ہے، لازم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے پہلے انہوں نے کہا یہ باب لازم ہے۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور متعدی وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دونوں تعریف ہوئی، لازم وہ جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، متعدی وہ جو فاعل بھی ہو اور مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہو، ٹھیک۔
جیسے مثال سے آپ سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کروما لازم ہے تو آپ کہیں گے کروما زیدن، زید معزز ہوا، زید بزرگ ہوا، ٹھیک. تو اب اس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے اس میں کوئی سوال نہیں ہوگا، ٹھیک. اور آپ جیسے متعدی ہے جیسے ضربا، تو ضربا زیدن، زید نے مارا، تو یہاں پر اب سوال ہوگا کس کو مارا، تو یہاں مفعول بھی کی ضرورت ہے، زید نے تو مارا تو، لیکن کس کو مارا، تو آپ کہیں گے ضربا زیدن عمرن، زید نے عمر کو مارا. تو دیکھیے متعدی میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں سوال ہوتا ہے. آپ کہیں گے حضرت ایسے تو لازمی بھی کر سکتے ہیں کہ زید معزز ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا، تو یہ تو اس میں بھی سوال ہو سکتا. نہیں، اگر فعل فاعل کے بعد میں کس کو، لفظ کس کو لگا کر کے اگر سوال ٹھیک ہو تو سمجھ لی وہاں مفعول کی ضرورت پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر ضربا زیدن، زید نے مارا، تو اب یہاں پر سوال ہوا کس کو مارا، تو کس کو لگا کر سوال ہوگا تو سمجھ لیجئے مفعول آئے گا عمرن، زید نے عمر کو مارا. اور آپ کہیں گے کرما زیدن، زید معزز ہوا، تو کس کو معزز ہوا یہ نہیں بولتے ہیں، یہ نہیں آئے گا. اور آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ یہ جو آتا ہے کہ لازم سے مفعول نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سے مفعول بھی نہیں آتا ہے. باقی مفعولات جو ہیں مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول ما، مفعول فی، وہ آ سکتے ہیں، وہ تو آتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، صرف مفعول بھی کا انکار ہے کہ مفعول بھی لازم سے نہیں آتا ہے. اچھا آپ یہ بات سمجھ گئے کہ لازم کیا ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے، اور آپ نے مثال سے سمجھ بھی لیا ہے کہ مفعول بھی نہیں آتا، باقی آ سکتے ہیں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مفعول بھی لازم سے کیوں نہیں آتا آخرکار، تو آپ یہ سوال کریں گے کیوں والا، تو ظاہر سی بات ہے، آسان جواب ہے، اس لیے نہیں آتا کہ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر دوسرے کا اثر ظاہر ہو. جیسے مثال کے طور پر ضربا زیدن عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو عمر پر پٹائی کا یعنی زید کا جو دوسرا ہے عمر سے، اس کا اثر ظاہر ہوا نہیں ہوا، تو مفعول کس لیے ہوتا، مفعول اس لیے ہوتا اس پر دوسرے کا اثر ظاہر ہو. اور فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اس کا اثر دوسرے تک ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس سے مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے. مفعول اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر اثر ظاہر ہو، اور فعل لازم صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے مفعول نہیں آتا ہے. اچھا اب یہ سوال ہوگا کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ لازم ہے، یہ متعدی ہے، یہ مادہ، یہ لازم ہوتا ہے، کیسے پہچانے؟ تو اس کی آسان پہچان میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر جو متعدی ہوتا ہے اس کے ترجمے میں اس نے آتا ہے. ضربا زیدن، ضربا اس نے مارا، نصرا اس نے مدد کی، شربا اس نے پیا، فہما اس نے سمجھا، علما اس نے جانا. تو یہ اس نے جو آتا نا، اس نے مارا، اس نے سمجھا، اس نے مدد کی، تو یہ اکثر اس نے جس میں آتا وہ متعدی ہوتا ہے. اور جس میں وہ آتا جیسے مثال ذہبا وہ گیا، کروما وہ معزز ہوا، کسرا وہ زیادہ ہوا، قربا وہ نزدیک ہوا. تو دیکھیے وہ جس میں آتا وہ لازم ہوتا ہے. تو آسانی سی پہچان یہ ہے کہ جس میں اس نے آئے ترجمے میں وہ متعدی، اور جس میں اس نے نہیں آئے وہ آئے تو وہ لازم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر اس کے باوجود اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. انہوں نے آگے بیان کیا وہ بیشتر اس میں فاعل ای بر وزن فعیل میں آیت، اور زیادہ تر اس وزن پر اس میں فاعل جو ہے اس وزن کا وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. زیادہ تر اس کا اس میں فاعل فعلا یا فعلو کا اس میں فاعل جو ہے بر وزن فعیل کے وزن پر می آیت آتا ہے. ٹھیک، کیوں آتا؟ یہ اس کے وزن فاعل کے وزن پر کیوں نہیں آتا؟ جیسے ضارب، سامع، ناصر، فاتح، اس طریقے سے کیوں نہیں آتا؟ تو آپ کہیں گے کیوں نہیں آتا، تو اس کا جواب یہ ہے، آسانی سے جواب آپ یہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب نے یہی وزن اس مادے سے اور اس وزن سے یہی اس میں فاعل استعمال کیا ہے فعیل، اس لیے نہیں آتا. اور ہم کسی بھی زبان کو سیکھیں گے تو ہم محتاج ہوں گے ان زبان والوں کے جن کی وہ زبان ہے، اور عربی زبان اہل عرب کی ہے، تو اہل عرب نے جیسے استعمال کیا ہے ہم کو ویسا استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے. تو آسانی سے آپ یہ جواب دے دیں گے کہ اہل عرب نے اس کو ایسے ہی استعمال کیا ہے تو ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے اہل عرب نے کیوں ایسے استعمال کیا ہے؟ اس پر آپ پھر اعتراض کر دیں گے.
تو آپ وہاں اعتراض نہیں کر سکتے، ان کی زبان ہے، ان کی مرضی، کیسے استعمال کریں، تو آپ کو ان کے اوپر اعتراض کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے اب آپ آگے دیکھیں، ٹھیک ہے، جیسے الکرم والکرامت، بزرگ شدن، بزرگ ہونا، معزز ہونا، باعزت ہونا، مکرم ہونا، ٹھیک، اور یہ مادہ کلام مقدس کے اندر متعدد جگہ استعمال ہوا ہے، بہت جگہ، ٹھیک، میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہاں کہاں استعمال ہے۔ دیکھیے، تصریف ہو، اس کی گردان، میں نے تصریف، اس کے تعلق سے مکمل تحقیق، تصریف کو تصریف کیوں کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور یہ ہو جو ضمیر ہے، تصریف ہو میں ہا ضمیر اس کو ہم بولتے ہیں، یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، باب پنجم کی طرف لوٹ رہی ہے، یا الکرم والکرامت مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ کسی کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں۔ یہ مکمل تحقیق میں نے آپ کو سبق نمبر 2، 3، 4 میں آپ کو بتا دی ہے۔ چلیے پہلے میں آپ کو گردان پڑھ کر کے دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی تحقیق آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے گردان، دیکھیے آپ، تصریف ہو، اس کی گردان، کرم یکرم کرما وکرامتا فهو کریم، الامر منه اکرم والنهی عنه لا تکرم، الظرف منه مکرم والآلة منه مکرم مکرمة مکرام، وتثنیتهما مکرمان مکرمان، والجمع منهما مکارم مکاریم، افعل التفضیل منه اکرم والمؤنث منه کرما، وتثنیتهما اکرمان وکرمیان، والجمع منهما اکرمون واکارم کرم کرمیات۔ ٹھیک، یہ مکمل یہاں تک گردان ہوئی۔ اس گردان کو بولتے ہیں صرف صغیر۔ صرف صغیر کیوں کہتے ہیں، صرف کبیر کیا ہوتی ہے، اس پر کیا اعتراضات تھے، کیا جوابات دیے، وہ تمام آپ کو میں نے سبق نمبر 2، 3 میں بتا دیے۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ اگلے سبق کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے پچھلے اسباق پر۔ اگر آپ پیچھے کے تمام اسباق اچھے طریقے سے ذہن نشی کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ آسانی سے اگلا سبق سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ پچھلے اسباق منشعب کے بھی پڑھ لیں اور میزان الصرف مکمل ٹوٹل یاد کر لیں، تبھی اس کا مقصد کہ آپ کو گردانیں یاد کرنا، صیغہ پہچاننا، تو تبھی یاد ہوگا جب آپ شروع سے یاد کرتے ہوئے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل گردان ہوئی۔ اب دیکھیے شروع سے، کروما یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک، یکرم فعل مضارع معروف کے صیغہ ہے، کرمن و کرامتن یہ دونوں مصدر ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر یہ تمام اعتراضات ہوئے کہ کروما فعل ماضی پہلے کیوں رکھا صیغہ فعل ماضی کا، یکرم مضارع کا بعد میں کیوں رکھا، میں نے آپ کو جواب دیا۔ اور کرمن و کرامتن یہ مصدر بعد میں کیوں آیا، حالانکہ مصدر کو پہلے ہونا چاہیے تھا، کروما یکرم فعل ماضی سے پہلے ہوتا مصدر، بعد میں کیوں ذکر کیا مصدر، یہ میں نے تمام تحقیق آپ کو میں اشارتاً بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، کیونکہ ابھی پہلی جماعت میں ہے نا آپ، تو اس لیے آپ کے ذہن میں بات فٹ ہو جائے۔ تو یہ آپ کو 2، 3، 4 سبق نمبر میں نے آپ کو تحقیق بتا دی۔ فہوا کریم، اور تو یہ فا کون سا ہے، کیوں آیا ہے، ٹھیک، اس کے بارے میں مکمل تحقیق، اور ہوا یہ یہاں پر کیوں لے کر آئے، کریم سے پہلے، اس میں فاعل سے پہلے، حالانکہ انہوں نے ایسے تو نہیں کیا فہوا کروما ماضی سے پہلے، مضارع سے پہلے، مصدر سے پہلے فہوا نہیں لے کر آئے، لیکن کریم سے پہلے کیوں لے کر آئے، یہ مکمل تحقیق میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد میں الامر منہ اکرم، تو اس میں یہ الامر منہ، تو یہاں پر الامر کیوں لے کر آئے اور منہ کیوں لے کر آئے، انہوں نے ایسے تو نہیں کہا الماضی منہ المضارع منہ، لیکن الامر منہ کیوں کہا یہاں پر، اور پھر من صلہ کیوں استعمال کیا، یہ مکمل۔ والنہی عنہ، یہی وہی جواب، تو یہاں پر والنہی کے ساتھ عن صلہ استعمال کیا اور الامر کے ساتھ من صلہ استعمال کیا، تو عن کیوں استعمال کیا یہاں پر، من کیوں استعمال نہیں کیا، یہ مکمل باتیں، اور اس کے تمام کے آپ کو ترجمہ تو میں نے آپ کو بنانے کا قاعدہ، ترجمہ تمام تحقیق میزان الصرف میں آپ کو سمجھائی دیے، تو ترجمہ بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پیچھے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں بار بار، سب کا معلوم ہے آپ کو، ہے نا۔ الظرف منہ مکرم، الظرف منہ وہی سوال جو الامر منہ پر ہے، وہی جواب ہوگا اس کا بھی۔ آپ کیونکہ سبق نمبر 2، 3 سن لیں، اس تمام تحقیق کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ والآلۃ منہ مکرم مکرمۃ مکرام، اعلیٰ کے انہوں نے تینوں صیغے کیوں استعمال کیے، تمام کا جب ایک ایک کرتے ہوئے آ رہے تھے تو اعلیٰ کے بھی ایک ہی کرنا چاہیے تھا، 3 کیوں استعمال کیے، یہ تحقیق۔ وتثنیتہما، ان دونوں کی تثنیہ، کن دونوں کی، یہ ہما ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کی طرف، یعنی اسم ظرف کی تثنیہ مکرمان اور اسم اعلیٰ کی تثنیہ مکرمان۔ یہ اسم ظرف اور اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ کہ میم کو فتح کیوں دیا، کسرہ کیوں دیا، تمام تحقیق میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ والجمع منہما مکارم ومکاریم، منہما یہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بھی ظرف اور اعلیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔
اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع آتی ہے، مکارم یہ مشترک ہے، دونوں کی آتی ہے، اور مکاریم یہ صرف اس میں اعلیٰ کی آتی ہے۔ ٹھیک، آپ نے میزان الصرف میں سب پڑھ لیا ہے۔ افعل التفضیل منہ اکرم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اکرم، والمؤنث منہ کرما، یہ مؤنث کا صیغہ ہے فعل کرما، وتثنیتہما، اور ان دونوں کی تثنیہ، کن دونوں کی؟ یعنی اس میں ظرف مذکر کی اور اس میں ظرف مؤنث کی تثنیہ، اکرمان یہ مذکر کی ہے اور کرمیان یہ مؤنث کی تثنیہ، مؤنث کی ہے۔ ٹھیک، والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع، کن دونوں کی؟ یعنی اس میں تفضیل مذکر کی اور اس میں تفضیل مؤنث کی جمع، اکرمون یہ جمع مذکر سالم اور اکارم یہ جمع مذکر مکسر ہے، اور کرمن و کرمیاتن، کرمن یہ جمع مؤنث مکسر اور کرمیاتن جمع مؤنث سالم ہے۔ ٹھیک، آپ مکمل سمجھ گئے، سب کا معنی آپ کو معلوم ہے، سب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب آگے کچھ مصادر ہیں اسی سے جو اسی وزن پر آتے ہیں، دیکھیے، اللطف واللطافت، پاکیزہ شدن، پاکیزہ ہونا، صاف ستھرا ہونا۔ ٹھیک، القرب نزدیک شدن، نزدیک ہونا، البعد دور شدن، دور ہونا، الکثرت بسیار شدن، بہت زیادہ ہونا۔ ان تمام مصادر کی آپ اسی وزن سے گردان کریں گے، ہر ایک کی اب میں بتاتا ہوں پہلے۔ ٹھیک ہے، آج اچھے طریقے سے ان تمام کے آپ گردان کر لیں۔ اب دیکھیے، تو اب ہمیں اس گردان سے مجہول کے صیغے نہیں آئیں گے، ہے نا، مجہول کے صیغے اس میں کم ہو گئے۔ جب مجہول کے صیغے کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ مجہول کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے، جو کہ نائب فاعل بنتا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس سے یعنی لازم سے مفعول آتا نہیں ہے، تو اس لیے مجہول کے صیغے بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ امید کرتا ہوں پورے گردان کی تحقیق آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کوئی بات چھوٹ گئی، رہ گئی، سمجھ میں نہیں آ پائی، تو آپ بلا جھجک سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب کا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہی ہے کتاب۔ آپ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بالکل سمجھ کر کے ہی چلیں، سمجھ کر ہی پڑھیں۔ ٹھیک، چلیے اب آپ کو میں گردان اور صیغے نکال کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اب ظاہری سی بات ہے اس میں مجہول کے صیغے نہیں آئیں گے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5000 جو صیغے میں نے آپ کو اس سے پہلے نکال کر کے دکھائے تھے، ان تمام 4 کے 4 گردانوں، 4 مصدروں سے، باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہارم سے، وہ اس سے 5000 نہیں نکل پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مجہول کے کٹ ہو گئے، تو مجہول کے نکل گئے۔ تو فعل ماضی کے چونکہ 336 صیغے تھے معروف اور مجہول ملا کر کے، ٹھیک، تو اس میں سے اب صرف 168 صیغے آئیں گے معروف کے، اور مجہول کے نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فعل مضارع کے صیغے تھے 156، تو 156 وہ معروف اور مجہول دونوں ملا کر کے تھے، تو مجہول نکل جائیں گے، معروف آئیں گے 78 صیغے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی مجہول کے تو آئیں گے نہیں، صرف معروف امر کے، نہیں کے، اس میں فاعل کے، سب کے وہی آئیں گے۔ اوکے، اور پھر جس طریقے سے ہم نے پچھلے مصادر میں ہم نے جو ضمیر منصوب متصل ملائی تھی، ہو، ہا، ہما، ہننا، ہم، یہ تمام جو ملائی تھی، ہر ایک گردان سے 74 صیغے، 134 صیغے ہم نے نکالے تھے ہر ایک گردان سے۔ ایک صیغے میں 6 ضمیریں ہم نے ملائی تھی، غائب کی، پھر اس میں حاضر کی، پھر متکلم کی، الگ الگ، تو وہ اس میں نہیں ملائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر منصوب کس کی ہوتی ہے؟ یعنی مفعول کی، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا لازم سے مفعول آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ضمیریں بھی اب اس میں نہیں ملیں گی، تو ظاہری سی بات ہے اس کے صیغے لازم کے بہت کم آئیں گے، 5000 نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تب آپ گردان کر لیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کروما ہے، تو کروما کی آپ معروف والی ساری گردان کر لیں، تو آپ کریں گے پہلے کون سی گردان کرنی ہے آپ کو؟ پہلے کرنی ہے ماضی مطلق مثبت معروف کی۔ ٹھیک، تو کریں گے آپ کروما، کروما، کرمو، کرومت، کرومتا، کرمنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتن، کرمتو، کرمنا۔ ٹھیک، یہ ماضی مطلق مثبت معروف کی ہوئی مکمل گردان۔ اس کے بعد میں ماضی مطلق مثبت مجہول کی تو آگی نہیں، آپ کہیں گے حضرت کیوں نہیں آئے گی؟ ہم کر سکتے ہیں، کریما، کریما، کریمو، کریمت، کریمتا، کریمنا، یہ تو آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کے کرنے سے نہیں ہوگی کہ ہاں حضرت ہم تو کر رہے ہیں، آ تو رہی ہے، اس پہ جیسے آتی ہے نصیرہ نصیرہ، ایسی کریما کریما آ جائے گی؟ نہیں، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ بتائیے، ترجمہ کیا کریں گے کریما کا؟ نہیں کر پائیں گے نا، غلط ہو جائے گا، یا تو پھر متعدی آپ ترجمہ غلط کر بیٹھیں گے۔
تو اس لیے جب آتی نہیں ہے تو آپ بھی گردان نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کی زبان سے آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, ادا تو کر رہے ہیں لیکن ترجمہ نہیں ہو پائے گا, ترجمہ غلط ہو جائے گا, تو اس لیے مجہول اس سے نہیں آئیں گے سیغے مجہول کے, صرف معروف کے آئیں گے, ہے نا. تو اب آپ کریں گے ماضی مطلق منفی معروف کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کر لیں گے ما کروما ما کروما ما کرومو ما کرومت ما کرومتا ما کرومنا ما کرومتا ما کرومتما ما کرومتم ما کرومتی ما کرومتما ما کرومتن ما کرومتما کرومنا, ٹھیک. اسی طریقے سے آپ ماضی قریب مثبت معروف کی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, قد لگا کے. تو قد کروما قد کروما قد کرومو قد کرومت قد کرومتا قد کرومنا قد کرومتا قد کرومتما قد کرومتم قد کرومتی قد کرومتما قد کرومتن قد کرومتو قد کرومنا, ٹھیک. اسی طریقے سے ماضی قریب منفی معروف کی آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک. تو قد ما کروما قد ما کروما قد ما کرومو قد ما کرومت قد ما کرومتا قد ما کرومنا قد ما کرومتا قد ما کرومتما قد ما کرومتم قد ما کرومتی قد ما کرومتما قد ما کرومتن قد ما کرومتو قد ما کرومنا. اصل میں ایک دم سے زبان پر سلاست بھی ہونی چاہیے نا, ورنہ اٹک تو ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ ماضی بعید مثبت معروف کی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کانا کروما کانا کروما کانو کرومو کانو کرومو, ٹھیک ہے. کانت کرومت کانتا کرومتا کننا کرومنا کنتا کرومتا کنتما کرومتما کنتم کرومتم کنتی کرومتی کنتما کرومتما کنتن کرومتن کنتو کرومتو کننا کرومنا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ مکمل بس معروف کی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ماضی بعید مثبت معروف, ماضی بعید منفی معروف کی کر لیں گے, مجہول کی تو ہوئے گی نہیں. اس کے بعد میں ماضی استمراری کی آپ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ماضی استمرار کی آپ کو کس طریقے سے کرنی ہے, میں صرف آپ کو اگزامپل بتا دیتا ہوں, پھر آپ مکمل کر لینا. کانا لگا کے مضارع کے صیغے سے پہلے اور اس میں ضمیر بدلنی ہے کانا میں, ٹھیک ہے. تو کانا یکرم کانا یکرمانی کانو یکرمونا, ٹھیک ہے. کانت تکرمو, اس طریقے سے مکمل کر لیں گے. اس کے بعد میں ماضی استمراری منفی معروف کی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ما کانا یکرم ما کانا یکرمانی ما کانو یکرمونا ما کانا تکرمو, یہ مکمل آپ اسی طریقے سے کر لیں. ماضی احتمالی کی کر لیں اس کے بعد لعلما لگا کے. تو لعلما لگا کے تو وہی ہوگی لعلما کرما لعلما کرما لعلما کرمو, اس طریقے سے مکمل کر لیں. پھر منفی معروف کی کر لیں, اسی طریقے سے ماضی احتمالی کی لگا لیں منفی معروف. پھر ماضی تمنائی لیتما لگا کر لیں لیتما کرما لیتما کرما لیتما کرمو. پھر اس لیتما ما کرما لیتما ما کرمو لیتما ما کرم, اس طریقے سے کرما کرما کرمو کرمت کرمتا, اس طریقے سے آپ مکمل کر لیں. تو ماضی کے 336 سیغے اس سے مجہول کے نکال کر کے 168 سیغے بچ جائیں گے, سمجھے آپ. اس کے بعد میں آپ مضارع کی گردان کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ پہلے مثبت معروف کریں گے. تو یکرم یکرمان یکرمون تکرمو تکرمان یکرمن تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمن اکرم نکرمو, اس طریقے سے, ہے نا. مجہول تو اس سے بھی نہیں آئے گی نا, ہاں. تو مجہول اس سے بھی نہیں آئے گی, تو مجہول کے اس سے بھی نہیں ہو پائے گی. پھر آپ مضارع منفی معروف کریں گے صرف, تو آپ ما لگا کے یہ لا لگا کریں گے. تو لا یکرم لا یکرمان لا یکرمون لا تکرم لا تکرمان لا یکرمن لا تکرم لا تکرمان لا تکرمون, یہ اس طریقے سے آپ مکمل, میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا دیا ہے. اب صرف میں آپ کو اشارتاً سمجھا رہا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ شروع سے تمام گردانیں اپنی زبان پر تیزی سے رٹ لیں گے تو آپ کی زبان پر سلاست پیدا ہو جائے گی اور آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گے. آپ یہ نہیں تو آسان ہے ہمارے یاد ہے سب, یاد تو ہے, ایک مرتبہ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر لیجئے, ریوائز کر لیجئے, پھر اس کا پریکٹیکل آپ اپنی زبان سے کر کے تو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی زبان پر تیزی ہو جائے, سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ نفی تاکید بلند مستقبل معروف کی کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر وہی لن یکرما لن یکرما لن یکرمو, ٹھیک. لن تکرما لن تکرما لن یکرمنا, اس طریقے سے مکمل آسان ہے بہت. ملا کر کے اگر آپ کے تمام پیچھے کے اسباق یاد ہے تو آسان ہے, یاد نہیں ہے تو سمجھ لیجئے مشکل ہے, ٹھیک. اس کے بعد میں لم لگا کر کے کر لیں گے لم یکرم لم یکرما لم یکرمو لم تکرم لم تکرما لم یکرمنا, اس طریقے سے کر لیں گے, ہے نا. اس کے بعد میں اگر آپ کو کرنی ہے تاکید, لام تاکید بنون تاکید, ٹھیک ہے. تو لیکرمن لیکرمان لیکرمن لتکرمن لتکرمن لتکرمان لیکرمنان لتکرمن لتکرمان لتکرمن لتکرمن لتکرمان لتکرمنان لاکرمن لنکرمن, یہ مکمل کر لیں گے اسی طریقے سے, سمجھ رہے ہیں آپ. پھر خفیف خفیف کر لیں گے.
اس کے بعد میں امر کی آئے گی تو آپ کو امر کی بھی اسی سے کر لینی ہے، مشکل نہیں ہے امر کی۔ اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے تو مجہول تو آئے گی نہیں۔ اب امر غائب معروف کی، ٹھیک، تو لیا کرم، لیا کرما، لیا کرمو، تو میں نے کہا نا اگر آپ کو میزان الصرف اچھے سے یاد ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مجہول کے کتنے صیغے آتے ہیں، امر کے، غائب معروف کے، غائب مجہول کے، امر حاضر معروف، اگر امر حاضر مجہول، تو ٹوٹل 72 صیغے ہیں ویسے تو مجہول کے نکال دیجئے، معروف کا آپ گردان لیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے نہیں میں آپ مجہول کے نکال دیجئے، معروف کے گردان لیں، ٹوٹل صیغے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، یہ آپ فعل تعجب وغیرہ کے صیغے جس طریقے سے میں نے آپ کو نکال کر کے دکھا دیے ہیں آپ اسی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر اب کیونکہ بات جو ہے میں بار بار بتاتا ہوں تو سبق بہت طویل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو لکھ کر کے سمجھاتا تو بہت اچھا اور زیادہ اچھا سمجھ میں آتا، لیکن چلیے خیر، اس طریقے سے اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو ضرور آپ کو پھل ملے گا۔ تو محنت کے اوپر ہے، آپ جیسی محنت کریں گے آپ ویسا ہی پھل پائیں گے۔ چلیے امید کرتا ہوں آپ اچھے سے یہ گردان سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ بلا جھجک یہ نہیں کہ یہ رہ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں، سمجھ میں آئی تو معلوم کریں، ٹھیک۔ چلیے امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے اور یاد کر لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔